کے اندر, اس دھرتی کے اندر جو تم ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر دیا جائے, قیامت تو آ سکتی ہے, عبداللہ سالم اپنے پیغام کو نہیں بند کرے گا. میں سمجھاؤں گا, ہمارے ہندو بھائی کو کہوں گا کہ آپ بولتے ہیں ایکو دیوا, اللہ ایشور ایک ہے, میں کہوں گا قل هو اللہ احد, میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ ایک ہے. ہندو بھائی کو کہوں گا کہ آپ کا برہما سوتر بھی ایک ہے جس میں کہا گیا کہ برہما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن. میرے ہندو بھائیوں, ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو قرآن کو ویدوں کو ملا کر تشدد کی بات کرتے ہیں. پورا قرآن پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول الصفا تلک الرسل لن تنا. کسی بھی پارے کے اندر بتا دیا جائے کہ سناتن دھرمیوں کو کشٹ دینے کی بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی, بالکل نہیں کہی گئی ہے. اگر آپ کو اعتراض ہو تو آؤ, وسیم رضوی جیسے آپ لفنگوں کو کھڑا کرو, 100 وسیم رضوی آ جائے, تنہا عبداللہ سالم جیسا طالب علم کافی ہے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. کیا کہنا چاہو گے کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکالو, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا کیا مطلب ہے؟ دشمنوں کا مقابلہ کرنا, بھارت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا. کیا کہتے ہو؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, مشرکین کو قتل کرو. مشرکین سے وہ مشرکین مراد ہے جو امن کو توڑنا چاہتے, جو بم بسفوٹک کرتے, جو ہندو مسلمانوں کو لڑاتے. قرآن میں کہیں پر بھی کسی کے حقوق نہیں مارے گئے, بلکہ قرآن نے تو یوں کہا, اے محمد we have sent you not but as a mercy for all creatures of the world. وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین میں کون لوگ ہیں؟ وسیم رضوی کے ڈپلیکیٹ خدا. وسیم رضوی اگر عقل ہو تو اپنے خداؤں سے کہنا کہ عبداللہ سالم کا یہ پیغام ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, پڑھ کر بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہندو بھی, مسلم بھی, کرسچن سب ہیں, اور محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. میرے بھائیوں, یہ کچھ لوگوں کی ذاتی اپنی مفاد کے لیے سستی پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے اور ویدات بھی پڑھے, سیم میننگ ہم نے بتایا آپ کو. ان میں کوئی تشدد نہیں, ان میں کوئی زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے بہت سارے اشلوک اور منتر کے بیچ. عبادات کے اندر بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اس کے اندر کمی اور زیادتی کی ہے, ورنہ جو قرآن کا پیغام کہیں پر بھی اللہ کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندے پر, اپنے بندے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنے بندے سے مراد جو قرآن پر بلیو کرتا, جو ایک اللہ کو مانتا. اور یہ لوگ, ایک آدمی نے کسی سے سوال کیا کہ نہیں قرآن میں کیا کہا, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون اللہ. قرآن میں کیا کہتا ہے کہ کافرین کو دوست مت بناؤ, کفار کو دوست مت بناؤ. کفار سے کون کفار بناؤ؟ جو ایشور کو نہ مانتا ہو, اس کے فرمان کو نہ مانتا ہو. ہمارے ہندو بھائی تو ایشور کو مانتے ہیں, وہ تو بولتے ہیں ایکو دیوہ سروبھوتیشو گوڑہ, دیو ایک ہے, پرماتما ایک ہے. وہ تو مانتے ہیں کہ بھگوان دھرمستسے حیاتے کرولما شریرینی شمم ناسم سرومن یدی گچھتی. دھرم کو بھی مانتے, کرم کو بھی مانتے. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی تیاری کرو, اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, پڑھتے ہیں 16ویں پارے کے اندر ہے. یہی بات تو رگ وید بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یوناہ پتا جنتا یودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوانام نام دائک ایوتم سمپرشنم بھونا ینتینیا. تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اپنے ایشور کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اگر تم نے پاپ کیا ہے تو پاپ کا بھی تمہیں حساب دینا ہے, اگر تم نے پن کیا ہے تو پن کا تم کو اجر ملے گا. ہمارا اعتماد کیا ہے قرآن پر, ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم مریں گے. ہر انسان کو اس دنیا سے, ہر جاندار کو مرنا ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وید بھی تو یہی کہتا ہے وکتم وکتی ما پنیم منینتی ما مبدم پرم بھاو مجاننتو مما ویمان اتمم. اے منشو, اے جاندارو, اے
जीव जंतुओं, इस धरती के ऊपर बसने वाले जीव जंतुओं, तुम्हें मरना है, मृत्यु को चखना होगा, मौत का सामना करना होगा। अब बताइए भाई, हम अगर कुरान को मानते हैं तो कौन सी गलती करते हैं? जो पैगाम कुरान का वही पैगाम तो शास्त्रों का भी। अगर कोई राजनेता अगर बैठ करके वो किसी ग्रंथ को माने बगैर अनाप शनाप वसीम रिजवी जैसे नापाक अकीदा रखने वाले लोग खड़े हो जाएं तो वह उनसे तो ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। वो तो सिर्फ एक सस्ती, उसका गला खुद अटका हुआ है, किसी घोटाले में गला अटका हुआ है उसका। अब उसने सोचा कि क्या करें, अब बड़े बड़े काम चल रहे हैं इस देश में, बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा, उन आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बस ये मुसलमान चूँकि गोश्त खाते हैं, ये मुसलमान मच्छी खाते हैं, इनका जज्बात, उनका खून बहुत गर्म होता है, बस नबी के ऊपर कुछ कहलवा दो, नमाज के ऊपर कुछ बुलवा दो, मस्जिद के ऊपर कुछ इनके ख़िलाफ़ बोल दो तो फ़ौरन मुसलमान आ जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, एकदम मैदान में आ जाएंगे, एकदम तलवार लेकर आ जाएंगे, सर पर कफन बांध लेंगे, एकदम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, दंगे करवा देंगे और वो जो आंदोलन चल रहा है उसको दबा देंगे। मामला इधर सारा मीडिया, ये जो मीडिया वाले ये बेईमान लोग, ये बेईमान है एक तरह के, दज्जाल के ये चेले। दज्जाल जब आए, दज्जाल की आमद की तैयारी, दज्जाल कैसे आएगा इसकी एक बहुत तारीख, लंबी चौड़ी तारीख है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन दज्जाल का दायां हाथ मीडिया वाले, और मीडिया वाला निमार है, जो दिखाना है सही लोगों के सामने वो दिखाते नहीं, जिनको नहीं दिखाना वो दिखा देते हैं। जी कोरोना कहाँ से आया? निज़ामुद्दीन मरकज़ से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया कि कोरोना का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोरोना का निज़ामुद्दीन मरकज़ से कोई लेना देना नहीं। वाह, क्या कहना, मिला नहीं आपको कोरोना से बचने का कोई रास्ता तो मौलाना साहब के सर पे डाल दिया। लेकिन वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बाइज़्ज़त बरी हुए कि नहीं हुए मरकज़ वाले? कब तक करोगे बदनाम, कब तक? टोपी और दाढ़ी वालों को, मीडिया वालों, शर्म करो, आप शर्म करो। आप चौथे स्तंभ हैं जमहूरियत के, गैर जानिबदार होकर के आपको सही काम करना चाहिए। नहीं, आप एक ही का गुण गाते हो, जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से फंडिंग होती है, बस वही खुदा बनाकर पेश कर देते हो, खुदा बनाकर उनकी तारीफ करते हो कि यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है। अगर मीडिया वाले ईमानदार होते तो आज हमारे इस देश की यह हालत नहीं होती। देश के अंदर में जो इतनी बुरी हालत पैदा कर दी गई, मस्जिद, मंदिर, मुसलमान, हिंदू, टोपी, दाढ़ी, गाय, बकरी, बैल, भैंस, इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते? जानवरों का इंश्योरेंस हो रहा है, इंसानों का इंश्योरेंस क्यों नहीं हो रहा? इस पे आवाज़ बुलंद करो। मीडिया वाला खामोश रहेंगे। भैंस कुमारी को मिल रहा है 2 लाख रुपया और आदमी को कितना लाख मिल रहा है? 1.5 लाख रुपया। बताइए, इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। जो मुजरिमीन हैं उनको सज़ा नहीं दी जाती, जो मासूम लोग हैं उनको पकड़ कर डाल दिया जाता है जेलों के अंदर। ये मीडिया, ये दज्जाल के चेले, इनके दोस्त हैं। दज्जाल दज्ल से बना है, दज्ल का मतलब मकरो फरेब, धोखा देना। दज्जाल धोखेबाज होगा। दज्जाल बड़ी ताकत का नाम है जो अल्लाह के तरफ से हम मुसलमानों की ईमान को जांचने के लिए आएंगे। लेकिन इनसे बचने का एक तरीक़ा बताया है कि हम अगर मुसलमान, सही मुसलमान बनकर हैं दुनिया में, सबसे पहली बात तो नमाज पाबंदी से अगर मुसलमान पढ़ता है, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ता है, अपने कुरान पर एतमाद है, रोज़ा पाबंदी से रखता है 30 के 30 रोज़े, ज़कात देता है, अगर ज़कात देने का अल्लाह ने उसको वसअत दिया, हज करने जाता है अगर हज उस पर फ़र्ज़ है, अगर इनको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को मजबूती से पकड़ कर है तो वो मुसलमान दज्जाल की बातिल ताकत का मुकाबला करेगा। दज्जाल ऐसे वैसे नहीं है, दज्जाल ताकतवर होगा। दज्जाल के कहने से आसमान में चलते हुए सूरज को रोक देगा, सूरज की रोशनी को बेनूर कर सकता। ये ताकत उसको अल्लाह के तरफ से मिलेगी। उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि उसकी निगाह जहाँ तक जाएगी उसकी जो सवारी होगी उसका कदम इतने दूर तक की मसाफत तय करेगा। वो दज्जाल, वो काना दज्जाल, मसीह दज्जाल, बाल घुंघरियाले होंगे उसके, लेकिन उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नम। कौन मुकाबला करेगा?
ایک ایمان والا مقابلہ کرے گا. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کہے گا کہ یو آر دجال. جیسے آج ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں باطل طاقت کو کہ تم ظالم ہو، تم مجرمین، تم مجرم ہو، تم ظلم کرنے والے ہو ہمارے اس دیش کے اندر، معصوموں کی ہتیا کرنے والے ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حق بات ظالم کے سامنے کہنا بھی بڑا جہاد ہے. حق بات ظالم کے سامنے کہہ دینا. تو یہ دجال کے سامنے ان کے مکر کا، ان کے فریب کا مقابلہ ایک سچا ایماندار ہی کر سکتا ہے. وہ جو ڈھلمل ایمان والا ہوگا جیسے ہم لوگ آج کل ہیں، وہ تو فوراً دیکھ کر کہے گا. دجال کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. وہ کہے گا تو آدمی کہے گا کہ اچھا آپ اگر ہمارے رب ہیں تو ہمارے 7ویں نمبر پہ ہمارے جو پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا جو MP تھے تو آپ ہم ان کو لا سکتے ہیں کیا زمین سے؟ تو دجال اپنے چیلوں کو، اپنے شیطان ان کی فوج کا نام دجال کی پوری حمایت اور پوری مدد یہ یہودی کریں گے. اور دجال کہے گا اپنے شیطان چیلوں سے، وہ ان کے 7ویں پشت کا دادا زمین سے اکھڑ کر قبر سے نکل کر ان کے سامنے آئے. لوگ کہے گا کہ ارے یہ دجال اتنی طاقت کا مالک ہے، اس کا مطلب یہی خدا، اسی کو خدا مان. اور جب دجال قتل کرے گا وہ کہے گا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں جنت ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اور جو ایمان کا ڈھلمل ہوگا وہ کہے گا کہ ہاں جنت میں جانا چاہتے ہو. اس کو جب جنت میں ڈالے گا تو حقیقت میں وہ جنت نہیں جہنم میں پہنچے گا. اور اس کے جو بائیں ہاتھ میں جہنم کی شکل ہوگی اس کو دیکھے گا، اس میں ڈالے گا تو ریئل میں وہ جنت ہوگی اندرونی اعتبار سے. اللہ کے نبی نے اس مکر سے اور اس دجال سے، کانا دجال سے، اس فتنے سے بھی پناہ مانگی. یعنی اس امت کا سب سے بڑا خطرناک وقت اور ٹائم آزمائش کی ہوگی وہ وقت دجال کی آمد کا وقت. اس وقت پھر مقابلہ کون کریں گے؟ اس وقت مقابلہ کیا جائے گا ان کا. دو بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہوگا. ایک لمبی تاریخ ہے. اس زمانے میں یاجوج ماجوج بھی آئیں گے جو آپ کو کھائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، دیوار چین کہا جاتا ہے. اس کے اس پار یاجوج ماجوج کی قوم ہے. حقیقی اعتبار سے تحقیقی طور پر اس دیوار کا پتہ نہیں لگایا جا سکا. وہ آتے ہیں دیوار کو چاٹتے ہیں لیکن پھر شام کو جاتے ہیں، صبح تک دیوار ویسی ہو جاتی ہے. لیکن قریب قرب قیامت میں جب وہ دیوار توڑ کر آئیں گے اس طرف تو پوری دنیا کے اندر فساد پیدا کریں گے، انسانوں کو کھائیں گے. ان کا مقابلہ، دجال کا مقابلہ یاجوج ماجوج کو بیماری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کریں گے. وہ ایک الگ ٹاپک، ایک الگ موضوع. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں ابھی جو کبھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہماری مسجد مندر پر، ہماری مسجد پر، مدرسوں پر اعتراض کرتے ہیں، میرے بھائیو یہ انہی کے طرف سے یہ پیشین گوئی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی وہیں سے یہ تیاری ہو رہی. اور یہودی سب سے بڑا دجال کا حمایتی ہوگا. اسی لیے مسلمانوں آپ کو ان تمام باطل طاقت سے بچنا ہے تو اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو. نوجوانوں اپنی زندگی کی ترتیب نہیں بنی ہے تو 3 مہینے چلے میں 4 مہینے میں جائیں. وہاں سے آنے کے بعد اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ میں تبلیغی بن گیا ہوں، میں تو بہت بڑا داعی بن گیا ہوں. نہیں، بالکل نہیں. یہ خیال ذہن میں نہ لائیں. آپ جو سیکھ کر کے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے گھروں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیجیے. اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے لڑکی کو. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے گھر کے اندر نمازی نہیں ہے تو کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تم تو نماز پڑھتے تھے لیکن تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی. تم تبلیغ میں جاتے تھے، تبلیغ میں جا کر باہر جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، خود بھی سیکھتے تھے، لیکن تمہارے گھر کے اندر جو برائی تھی تم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. جبکہ ہم نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے اور تمہارے گھر کے افراد بے نمازی تھے، تم نے ان کی خبر کیوں نہیں کی؟ تم نے ان کے اپنے گھر کے اندر اصلاح کیوں نہیں کی؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی ایمان کے اوپر محنت نہیں کی، جن کے گھروں کے اندر بددینی ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر بددینی کو دور کرنے کی محنت کریں.
سب سے پہلے اپنا گھر آپ کا مخاطب ہے۔ محمد رسول اللہ کو جب نبوت دی گئی تھی اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کا جب آرڈر کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر محنت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، ان کو بتایا جائے کہ تمہارا پرماتما پرمیشور ایک ہے، ان کو بتایا جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ وہاں سے شروعات ہوئی۔ اس لیے ہم مسلمانوں بہت اچھی ترتیب ہے جماعت کی، ایک ایک گھر تک دین کی باتیں پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صرف اسی پر نربھر نہ ہو کہ ہم صرف باہر جا کر اپنی ذات کی اصلاح تو کر لیتے ہیں، اگر آپ کے گھر کے اندر اگر وہ چیزیں نہیں آئی تو پھر یہی چیز آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے مرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ کا بیٹا روزہ نہیں رکھتا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی کیوں نہیں اصلاح کی، آپ کا بیٹا روزہ نہیں رکھا، میرے بھائیو روزہ رکھو گے تو فرشتوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی اگر آپ نے توڑ دیا، اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پوری زندگی آپ روزہ رکھو اس کی قضا اور کفارہ کے لیے، تو اس روزے کی فضیلت کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے 30 دن اللہ نے دیا آپ کو آپ کی گندگی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا، اس مبارک مہینے کے اندر روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور تراویح کی نماز میں شریک ہوں، تہجد کی نماز پڑھیں، آپ اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کریں، آپ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت نیکیاں بڑھا بڑھا کر نفلوں کی فرض کے مطابق اور فرض کی 70 فرض کے مقابل کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیتا۔ آج ہم گالی دیتے ہیں کن کو؟ گالی دیتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو، گالی دیتے ہیں ہم RSS کو، بجرنگ دل کو، شیو سینا کو، فلاں پارٹی کو، فلاں پارٹی کو، فلاں پارٹی، لیکن پہلے مجرمین ہم خود مجرم ہیں۔ پہلے ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ظالم کو اللہ نے مسلط کر دیا ہم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ دیکھ لیجئے، کتنے جانتے ہیں وہ واٹ از دا نیم آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ینگ جنریشن اینڈ ڈزنٹ نو اینڈ ڈونٹ نو ہو از پروفیٹ، واٹ از نیم دا پروفیٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہاں پیدا ہوئے، محمد آئے تو نکاح کب ہوا ان کا، محمد رسول اللہ کو نبوت کب ملی، مکہ میں کتنے دن رہے، مدینہ میں کتنے دن رہے۔ ابھی نوجوانوں سے پوچھ لیجئے کہ نوجوانوں سب سے بھاری فلم کس کی ہوتی ہے؟ جی مارول کمپنی کی ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے پوچھ لیجئے کہ سیریل میں ابھی کون آگے ہے، کون سی کمپنی ٹی سیریز آگے ہے۔ پوچھ لیجئے کہ بھارت کے اندر سب سے فیورٹ ایکٹر کون ہے آپ کا؟ جی سلمان خان ہے۔ جی ہیروین کون سے پسند آپ کو؟ جی فلاں فلاں پسند ہے۔ یہ بتا دیں گے بھائی ہمارے نوجوان، اور ہمیشہ ہر وقت اپنے پاکٹ کے اندر ہم لوگ گٹکا پڑیا لا کر کھاتے ہیں روزہ توڑ کر۔ میرے بھائیو بالکل نہیں، جتنا نالج آپ کو دنیا کے بارے میں ہے اتنا ہی نالج آپ کو آپ کی شریعت کے بارے میں، محمد کے بارے میں ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹر کا نام جانتے ہو، پروڈیوسر کا نام جانتے ہو، فلم کب ریلیز ہوتی؟ جمعے کے دن ریلیز ہوتی۔ کبھی غور کیا کہ فلم جمعے کو کیوں ریلیز ہوتی؟ ہمارے نوجوانوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ جمعے کے دن اس لیے فلم ریلیز ہوتی ہے اس دن، جمعے کے دن، تاکہ آپ کو جمعے کی نماز سے غافل کر دیا جائے۔ جمعے کے دن ریلیز ہوتی ہے، سنیچر کو بھی ریلیز ہو سکتی ہے فلم، لیکن نہیں، جمعے کو کیا جان بوجھ کر، تاکہ آپ کو جمعے کی نماز سے بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا، جب ہم لوگ پڑھتے تھے ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ جمعے کی نماز چھوڑ کر کے مدرسے سے جمعے کی نماز چھوڑ کر کے 12 سے 3 تک شو دیکھنے کے لیے فلم سنیما ہال میں پہنچ جاتا۔ کیوں جی کیوں جا رہے ہو؟ ارے مولانا پہلے شو میں دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے، سالم چلو تم بھی، عبداللہ تم بھی چلو فلم دیکھنے کے لیے۔ یہ سازش ہے آپ کو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے دور کرنے کے لیے، اور مسلم نوجوان آگے ان معاملوں میں۔ کن کا فلم ریلیز ہوئی؟ کن کی؟ جی سلمان خان۔ کن کی ریلیز ہوئی؟ جی شاہ رخ خان۔ کن کی ریلیز ہوئی؟ جی عامر خان کی لگان۔ کن کی ریلیز ہوئی؟ جی کی سنی دیول کی غدر فلم ریلیز ہوئی۔ مولانا غدر فلم میں تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ کیا تاریخ ہے، کیا اتہاس ہے غدر میں؟ غدر میں کوئی اتہاس نہیں۔ کیا تاریخ ہے لگان میں؟ کوئی اتہاس نہیں۔
کتاب کے اندر تاریخ موجود ہے، ہسٹری موجود ہے، ان کتابوں کو پڑھیے۔ کیا جانتے ہیں ہمارے نوجوان بھارت کی تاریخ کے بارے میں؟ جانتے ہیں میرے نوجوان؟ مجھے بتا دے کوئی نوجوان کہ بھارت کا سب سے پہلا مسلم امپیرر کون ہے، مسلم بادشاہ کون ہے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ ابھی 3 روز پہلے ہم نے پوچھا تھا ہمارے ایک نوجوان کو نیپال بارڈر پہ، ہم نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے مسلم بادشاہ کون بتاؤ تو؟ وہ بولا کیا؟ بابر بادشاہ۔ سب سے پہلا مسلم بادشاہ بابر بادشاہ نہیں۔ اور ایک بات میں بتا دو، ہندو بھائیوں کے بیچ میں جو نفرت پھیلائی گئی ہے، وہ بیسک وجہ اور ریزن وہ یہ کہ بھارت کے اندر 800 سال تک مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی، 800 سال تک۔ اسی لیے کیونکہ یہاں پر جب آئے تھے مسلم بادشاہ تو یہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، انہوں نے زبردستی ڈرا کر دھمکا کر اپنے ہندو رعایا کو کہا کہ تم شریمد بھگوت گیتا کو چھوڑو، تم رگ وید کو چھوڑو، تم رامائن کو چھوڑو، تم مہا بھارت کو چھوڑو، تم قرآن پڑھو، نہیں قرآن پڑھو گے تو تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ سارے بادشاہ نے وہی کام کیا۔ یہ دشمنی ہے، یہ پیغام، حالانکہ یہ تاریخ نہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ تاریخ ابھی رکھوں گا، میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ فلموں کے ذریعے سے آپ کو اتہاس نہیں معلوم ہوگا، تاریخ آپ کو لگان فلم دیکھ کر حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس دیش کو رام راجیہ بنانا چاہتا ہے تو آپ کہو کہ شری رام چندر جی اچھے تھے، انہوں نے ظالم کا خاتمہ کیا تھا، راون کا وَدھ کیا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ نے اس سے اور اچھے بڑے بڑے کام کیے۔ محمد نے کہا تو صاف لفظوں میں، وچرن شنا چنا ہے نہ پرتم گتی تب لنگم چدو اٹھیشور یہ گنن ویتاہا اشمما شکماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناس دودمن۔ دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ محمد نے دشمنوں کو گلے سے لگا کر ان کو امن پرست بنایا، ان کو کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ جب محمد الرسول اللہ کو اچھے کام زیادہ ہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اور سب سے پیری ایکسپٹیبل جن کی زندگی ہے، The 100 بک کے اندر ایک کرسچن رائٹر نے لکھا کہ پوری دنیا کے اندر 100 بڑے لوگوں کی میں نے تاریخ پڑھی، ان کے اندر کرشن جی کی بھی تاریخ پڑھی، ان کے اندر مریادہ پرشوتم کی بھی کہانی پڑھی، ان کے اندر نوشیر و عادل کی بھی تاریخ پڑھی، ان کے اندر مامون کی بھی تاریخ ہم نے پڑھی، ان کے اندر ہم نے رستم کی بھی تاریخ پڑھی، ان کے اندر ہم نے افلاطون کی بھی تاریخ پڑھی، ان کے اندر انہوں نے ارسطو کی بھی تاریخ کو جمع کیا، ان کے اندر انہوں نے پوری کائنات کے اندر جو 100 بڑے بڑے مہاپروش تھے ان سب کی تاریخ کو انہوں نے The 100 بک کے اندر جمع کیا، اور اخیر کے اندر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا، وہ کرسچن رائٹر کہتا ہے کہ پوری دنیا کے 99 لوگوں کی میں نے تاریخ اور اتہاس، ان کی زندگی کا، ان کے چرتر کو ہم نے جمع کیا، لیکن جو چرتر جو ایکسپٹیبل، قابل قبول، قابل سمان، جو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آج تک جو دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم سے لے کر آج تک سب سے بہترین انسان اگر کسی کو ہم نے پایا ہے تو ان 99 لوگوں میں سب سے مہان انسان اگر کوئی ہے تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کو امن شانتی قائم کرنا ہے، اگر رام راجیہ کے بجائے محمد راجیہ بنا دو تو اور بھی اچھی بات، چونکہ محمد الرسول اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، محمد الرسول اللہ نے بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بھوکے رہ کر آپ علیہ السلام نے ان کو کھانا پردان کیا، آپ نے ان کی خبرگیری کی، آپ نے ننگوں کو کپڑے دیے، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، آپ نے دشمنوں کو ہاتھ سے ملا گلے سے لگایا۔ نہیں تو پوری دنیا جانتی ہے حضرت بلال، حضرت حمزہ کی جسم کے ٹکڑے کرنے والے وحشی کو آپ نے گلے سے لگا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے پر مجبور کیا۔ آپ نے ظلم زبردستی کر کے اسلام کا پرچار نہیں کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور رہی بات جو لوگ یہ تاریخ دینا چاہتے دنیا کو کہ محمد کے ماننے والے مسلم بادشاہ آئے اس ملک میں، اس دنیا میں، اس بھارت میں، بھارت کی سرزمین پر 1199 میں سب سے پہلا مسلم بادشاہ ہندوستان میں آتا۔ کیا نام تھا ان کا میرے نوجوانوں؟ لگان فلم سے نہیں پتا چلے گا،
गदर फिल्म देखकर हिस्ट्री पता नहीं चलेगी आपको, किताब पढ़ने से, एजुकेशन हासिल करने से, और आपको इतिहास की सारी किताबें जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर आपकी क्या तारीख है। और एक बात याद रखो मुसलमानों, नौजवानों और हमारे भारत के हिंदू भाइयों, जिस कौम की तारीख नहीं जिंदा रहती है उस कौम को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाती। अगर आपको जिंदा रहना तो आपको अपनी तारीख को बताना होगा कि आपकी तारीख इस देश में, इस मुल्क में क्या है। पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में आया, लेकिन तलवार के जरिए से नहीं आया, बादशाहों के जरिए से नहीं आया, बल्कि अमन, प्यार, मोहब्बत की वजह से इस्लाम भारत के अंदर अपना कदम जमाया। सबसे पहला बादशाह कौन नौजवानों? सबसे पहले मुस्लिम बादशाह का नाम शहाबुद्दीन औरी। उससे पहले कौन आए थे? 90 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम। कितनी उम्र थी उनकी नौजवानों पता है आपको? 17 साल। 17 साल का कमांडर इन चीफ राजा दाहिर से मुकाबला करता, जीत जाता, चला जाता, हुकूमत कायम नहीं की, कोई हुकूमत कायम। राजा दाहिर से दुश्मनी कैसी थी? राजा दाहिर ने एक काफिले को लूटा था जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का काफिला था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी को। उम्र कितनी थी उनकी? मात्र 17 से 18 साल। आजकल हमारे नौजवान तो 17 या 18 साल के अंदर क्या करते? गेम खेलते हैं, फ्री फायर गेम, फ्री फायर गेम में बिजी होते हैं। पूछ लीजिए उनसे कि मोहम्मद बिन कासिम, हु वाज मोहम्मद बिन कासिम, एंड दे डोंट नो। कौन थे? नहीं जानते। पता होना चाहिए हजरत अली की उम्र क्या थी। 22 साल की उम्र थी जब उन्होंने ग़ज़वे ख़ैबर के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया था। ग़ज़वे खंदक के अंदर अंडरटेकर से मुकाबला किया था। आप कहेंगे कि उस वक्त अंडरटेकर तो था ही नहीं। मैं मानता हूँ अंडरटेकर नहीं था, एक मैंने मिसाल दिया आपको समझाने के लिए। जैसे अंडरटेकर रॉक खली जो पहलवान है ना, WWF का रेसलर, वैसा ही पहलवान था। ग़ज़वे खंदक के मौके पर हज़रत ग़ज़वे खंदक 30 फीट चौड़ा, 22 फीट गहरा खोदा गया। एक काफिर जो बहुत बड़ा ताकतवर था, बहुत तोती बोलती थी उसकी, वो फौरन एड़ लगाया, खंदक के पार कर गया, उस तरफ चला गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सफ़ों में जाकर जमा हो गया। खड़े होकर क्या बोलता? हल मिन मुबारिस, है कोई माए का लाल जो अंडरटेकर से मुकाबला करे? जैसे अंडरटेकर हड्डी तोड़ देता है, सुना है हमने कि वो बहुत बड़ा पहलवान था, जो आदमी जिसको मारता तो हड्डी तोड़ देता, उसकी गर्दन तोड़ देता। तो वही अंडरटेकर खली आपके भारत का है, वो खली जो बहुत सारे मेडल जीत कर क्या है, ताकतवर पहलवान। आप में से कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, हम में से किसी को भी उठाकर फेंक देगा, वो इतनी ताकतवर है। तो हज़रत अली की उम्र कितनी है? 22 साल। नौजवानों आपके लिए पैगाम। तो ये अंडरटेकर पहुंचा घोड़ा देकर, तो कहता है क्या हल मिन मुबारिस, ए मोहम्मद, है तुम में कोई माए का लाल जिससे अपने माँ का दूध पिया हो, जो अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है कोई तुम में? तो सहाबा में से थोड़े वो हो रहे कि अरे कौन जाए इससे लड़ने के लिए, इसलिए कि थोड़ी ताकत लगेगी, बड़ा पहलवान है। तो सबसे पहले जो खड़े हुए लड़ने के लिए कौन थे? वो हज़रत अली। फौरन खड़े हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अली पागल हो गए, वहाँ सामने अंडरटेकर है, देख रहे हो तुम, हड्डी तोड़ देता है, तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। हज़रत अली फिर बैठ गए, निराश होकर बैठ गए। उसके बाद फिर उसने कहा हल मिन मुबारिस, कौन है जो मेरे सामने में आए? तो हज़रत अली फिर खड़े हो गए। देखिए ताकत, जोश, देखिए जोश। पहले ज़माने में ऐसा चलता था, जंग होती थी, मुकाबला। तो हज़रत अली को फिर अल्लाह के नबी ने कहा ये खली है, खली, बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारा भी कचूमर बना के रख देंगे। हज़रत अली फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा में फिर कहता हल मिन मुबारिस, क्या किसी ने माँ का दूध नहीं पिया? और आगे लड़ने के लिए बड़े बोलते हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। यानी उनकी हिम्मत देखिए कि वो खंदक पार करके गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सफ में जाकर ये ललकार रहा। अपनी उनकी हिम्मत देखिए आप, यानी कितना कॉन्फिडेंस था उसको। जाकर कुफ्फार के, मुशरिकीन के सफ़ों से निकलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सफ में। लेकिन एक बात थी, वो जानता था कि मोहम्मद के आर्डर के बगैर कोई नहीं आएगा, हम पर कोई यलगार हमला नहीं करेगा। यानी दुश्मन भी मोहम्मद के सफ में अपने आप को मामून समझता था, महफूज समझता था, दुश्मन भी।
اتنے انصاف پسند تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تیسری بار کہا تو حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، نوجوانوں تین مرتبہ حضرت علی کھڑے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس بات تو کم سے کم موقع دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، مجھے تو ڈر لگ رہا اس لیے کہ سامنے انڈرٹیکر محمد، یہ انڈرٹیکر کھلی اور روک جیسا پہلوان ہے، اس کی تلوار کیسے چمک رہی ہے، جاؤ۔ بھیج دیا، تلوار لو، اور لوگ ڈھال بچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ علی کی مدد فرما۔ دعا کی، حضرت علی گئے، حملہ کیا انڈرٹیکر نے، تو چھٹک کر ڈھال سے حضرت علی کے گردن پر لگتی ہے تلوار، گردن کٹ جاتی، خون نکلتا۔ تو حضرت علی تو پتہ کیا کہتا، وہ انڈرٹیکر کیا کہتے، وہ کافر کیا کہتے، مشرک، اے علی میں نہیں چاہتا کہ تمہارے معصوم خون سے میری تلوار رنگین ہو، میں اپنے تلوار میں داغ نہیں لگانا چاہتا تمہارے معصوم خون سے، جاؤ کسی اور کو بھیجو، میں انڈرٹیکر ہوں، میرے مقابلے کا جو ہے اس کو بھیجو۔ کس کو؟ بچے کو بھیج دیا، میں نہیں چاہتا یہ ظلم کرنا۔ تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم انڈرٹیکر ہو گے اپنی جگہ کا، میں تو چاہتا ہوں نا کہ میری تلوار تمہارے خون سے رنگین ہو، میں چاہتا ہوں، میں علی حیدر کرار، حیدر شیر۔ تو انہوں نے کہا یہ جواب سننا تھا، فوراً غصے میں آیا، حملہ کیا۔ حضرت علی نے جو پلٹ کر وار کیا، ایک وار کیا ہے نوجوانوں، ایک وار، بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، ایک وار کرنے سے ڈھال کو دو ٹکڑے کیے، تلوار گردن پر لگتی، اس انڈرٹیکر کی یہ گردن، یہ ہاتھ، بازو اڑ کر کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ طاقت تھی حضرت علی کی بازوؤں میں، کہاں گئی آپ کی وہ طاقت؟ آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھوں میں حدیث کے نسخے ہونے چاہیے، آپ کے سروں پر ٹوپیاں اور پگڑی ہونی چاہیے، لیکن وہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں بڑا بڑا موبائل آ گیا، اور جس کے اندر آپ فری فائر گیم کھیلتے ہیں، جس کے اندر آپ واٹس ایپ اور فیس بک ڈاؤن لوڈ کر کر اور پیج بنا کر ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ناجائز سمبند بناتے ہیں۔ اگر جوانی اسی کا نام ہے تو مر جاؤ، لعنت ہے آپ کی جوانی پر۔ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا نوجوانوں اپنی عمر کہاں تباہ کر کے آئے، تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو محمد بن قاسم 90 ہجری میں آئے تھے۔